ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بہت اہم محکمہ ہے، ظاہر ہے اس سے صوبائی حکومت کو ریونیو ملتا ہے. پہلے سے ریونیو کتنا بڑھایا ہے اور کیا کیا اقدامات کیے ہیں؟ کیا یہاں اسپیشل نمبر لینے پر بھی آپ کوئی خصوصی پیسے چارج کرتے ہیں؟ تو ہمیں جو ٹارگیٹس دیے گئے تھے اس بار وہ ٹیکس کلیکشن کے وہ تھے 130 بلین، جو ہم نے اس سے زیادہ ریکوری کر کے دی. تو الحمدللہ ہمیں جو ہے اس میں ایک بہتر قسم کی ایک رزلٹ نظر آئی. کبھی اور ہمیں ٹارگیٹ دے دیا گیا ہے، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہم نے اس بار شروع کیا، یہ بھی پاکستان میں پہلی دفعہ ہم نے شروع کیا کہ ہم نے کہا کہ جی لوگ جو ہے باقی دنیا کے ممالک میں جو ہے لوگ شوقیہ بڑے بڑے نمبر پلیٹس لیتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ جی ہم ایک فنڈ ریزنگ سٹارٹ کریں. فنڈ ریزنگ کیونکہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پچھلے جو سیلاب آئے تھے اس کے بعد دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہاؤسنگ کا پروجیکٹ ہے، جس میں 21 لاکھ گھر بنائے جا رہے ہیں سندھ میں. ہونا کیا کہ آپ نے صاحب حیثیت سے پیسہ وہ لینا ہے، شوقیہ. آپ نہ کوئی گن پوائنٹ پہ لے رہے ہیں، نہ کوئی ٹیکس لگا کے لے رہے ہیں، والنٹیئر ان سے پیسہ لے رہے ہیں، اور وہ پیسہ آپ جو ہے وہ غریب. مہنگی سے مہنگی جو نمبر پلیٹ ہے وہ کتنے کی بیچی آپ نے؟ 3-4 گھنٹے میں 40 نمبر پلیٹ آکشن کیے. اس میں جو نمبر 1 تھا وہ اس کا آکشن وہ ہوا 10 کروڑ روپے میں. پھر کوئی 4 کروڑ میں بکی، کوئی 5 کروڑ میں بکی. تو ہم نے اس رات کو کوئی 67 کروڑ روپیز جنریٹ کیے. ہمارے پاس اب سارے 100% ریکوری ہو جائے گی. تو وہ پھر ہم سندھ حکومت کے ہاؤسنگ پروجیکٹ میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ ایز اے پول وہ دے گا، ڈونیشن کو دے گا کہ اس سے ان غریب لوگوں کے گھر بن سکے. جو سب سے امپورٹنٹ اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے فیوریٹ سبجیکٹ ہے وہ ہے نارکوٹکس کا. تو اس میں میرا یہ چیلنج تھا کہ ہم نے ہر صورت میں ڈرگس کے خلاف ہم نے ایک بہت ہی روتھلیس قسم کا کریک ڈاؤن کرنا، اور ہم نے کیا ہے. کافی ڈرگ پیڈلرس مارے بھی گئے ہیں، کافی ڈرگ پیڈلرس مقابلوں میں زخمی بھی ہمیں ملے ہیں. اسی طرح ہم نے ریفارمز کرنے کی کوشش کی. جب آپ کوئی تہیہ کرتے ہیں نا، آپ کو ایک پکچر سامنے آتی ہے، پھر آپ نے ریفارمز کی طرف جانا ہوتا ہے. ریفارمز کیا ہے؟ ریفارمز یہ ہے کہ ہم نے کہا جی کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے ریزسٹنس آئے گی سوسائٹی سے. تو ہم نے کہا بھلے ریزسٹنس آئے لیکن ہم پیرنٹس کو بھی کانفیڈنس میں لیں گے، ہم اسکول کے ان مینجمنٹ کو لیں گے، لیکن ہم نے جو ہے ان بچوں کے رینڈم ٹیسٹ کرنے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے اور بچوں کو خوف ہو کہ جی اگر میں ڈرگ کر رہا ہوں تو یہ نہیں کہ میں بالکل مادر پہ ادھر آزاد ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم نے کافی چیک پوسٹ نہیں بنائی ہیں جہاں پہ لوگوں کو ہم لوگ رینڈم چیکنگز بھی کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے. ہر سیاستدان کے عزائم تو ہوتے ہیں، امبیشن بھی ہوتا ہے. ہم خبریں سنتے رہتے ہیں کہ یہاں سیاسی قیادت میں بڑی لڑائی ہے. آپ چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں، کیا مراد علی شاہ صاحب سے آپ کے اچھے تعلقات ہیں یا خراب رہتے ہیں؟ دیکھیے جی میرے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ہمارے ورکنگ ریلیشن شپ تمام ٹیم ممبرس کی طرح جو ہیں اچھی طرح رہے ہیں. اور وہ آپ نے میری جب بھی کبھی کوئی گفتگو سنی ہوگی تو ہمیشہ ہم شروعات ہی یہ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں ان سب ایز اے ٹیم ممبر ہو کے چل رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی میڈیا میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ ہمیشہ مسالے کے طور پر جو ہے وہ لوگوں کی چیزیں اس طرح لاتے ہیں، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ پارٹی نے بہت اچھے فیصلے کیے ہیں. ایز اے سکسیزفل چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہی از اے اسٹینفرڈ گریجویٹ، اور اسٹینفرڈ گریجویٹ کی حیثیت سے انہوں نے ابھی تک جو بھی پرفارم کیا وہ بہت اچھا پرفارم کیا. تھوڑی ہی دیر میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی آ گئے. میئر کراچی مرتضیٰ بہاب بھی موجود تھے. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت کی. وزارت کی کتنی تنخواہ اور مراعات ملتی ہیں؟ آپ تو کئی شعبوں کے وزیر ہیں، تو کیا وہ سب وزارتوں کے پیسے لیتے ہیں؟ نہیں جی، ایک ہی منسٹری ایک ہی کے پیسے ملتے ہیں. ایز اے منسٹر پیسے ملتے ہیں، وزارتوں کے نہیں ملتے. تو وہ جو ایک نارمل تنخواہ ہے کوئی سب ملا کے کوئی 1.5 لاکھ روپے ہو جاتی ہے. اور مراعات کیا کیا ہے؟ سرکاری گھر ہوتا ہے جو کہ میں نہیں لیتا،
اور میرے خیال ہے کافی وزیر سندھ کے وہ کوئی بھی سرکاری گھر نہیں لیتے. ٹرائبل یا میڈیکل ہوتا ہے وہ بھی ہم نہیں لیتے سرکار سے. وزارت کے علاوہ آپ کے بزنس بھی چل رہے ہیں، اور وہ کون کون سے چل رہے ہیں؟ ماڈریٹ قسم کی ایگریکلچر کی فارمنگ ہوتی ہے وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. لائیو اسٹاک کا بھی کام ہے، اور کنٹرول شیڈز جو ہیں جو آپ مرغیاں بازار میں کھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہے. فش فارمنگ بھی ہے، اور مینگو میں ایکسپورٹ بھی کرتا ہوں. تو اس کے علاوہ بھی میرے بچے جو ہیں بیٹا وغیرہ وہ ان کے اپنے وہ مختلف بزنس ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اور اس پر کتنی زمین ہے، باغ کتنا ہے، اور کتنے پیسے کما لیتے ہیں ماہانہ یا سالانہ؟ دیکھیں جی، میں اپنے ایگریکلچر ٹیکس بھی بھرتا ہوں، اور ایگریکلچر ٹیکس میرا جو ہے وہ اچھا خاصا ہوتا ہے. 50 لاکھ کروڑ؟ اس سے تھوڑا اوپر ہوتا ہے. لائف سٹاک میں کتنے جانور رکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ جی میرے پاس اس وقت کوئی 1000 سے زیادہ جانور ہیں. آسٹریلین کاؤ بھی ہے، گوٹس بھی ہیں، اور گائے بھینسیں سب جو ہیں شوقیہ بھی ہیں، اور کیملز بھی رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ کیمل کا ملک جو ہے وہ بہت مہنگا آپ کا جاتا ہے. اور اچھا خاصا یہاں پہ کچھ ایسے ہیں بڑی کمپنیز جو وہ آ کے آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ملک وغیرہ لے کر جاتے ہیں. یہ بتائیں کہ ماہانہ یا سالانہ آمدن کتنی ہے آپ کی؟ کیونکہ جو سیاست دان ہے اس کی تو ہر چیز لوگ جاننا چاہتے ہیں. اچھی خاصی ہو جاتی ہے.